باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ تم بھی انہی گروہوں میں جو تم سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں۔ جب بھی ایک گروہ داخل ہوگا اس جیسا گروہ اس پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے دے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ نافرمانوں کی دنیاوی حالت کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ دنیا میں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی مصیبت جو موت کے وقت ان کو آتی ہے، پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں اب پکارو ان کو جن کو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے۔ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہم سے تو وہ گم ہو گئے، اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ یہ تو ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے۔ اب حشر کے دن کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں کیونکہ جو بھی غلط راستے پر چل رہا ہے وہ دنیا کو دیکھ کر چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے ہی کر رہے ہیں، وہ فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، یا کسی بری عادت پر لگتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے پر، کسی کی مصاحبت سے، کسی کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر لگتے ہیں، یا دیکھتے ہیں غیر مسلم قوموں کو تو ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، ترقی ہے، ہماری شہرت ہے۔ تو یہ جو غلط راستے پر چلنے کے جتنے راستے ہیں تو قیامت کے دن اس پر افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا، مثال کے طور پر اگر کوئی شرابی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم شرابی لوگوں میں داخل ہو کر جہنم میں جاؤ، کیونکہ ہر ایک گناہ کا الگ وہاں نظام ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ تو ایک وادی الگ ہے، ایک نظام الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان میں شریک ہو کر جہنم میں جاؤ۔ نماز چھوڑنے والوں کو کہا جائے گا تم ان کے ساتھ شریک ہو کر جہنم میں جاؤ، اور جو مشرک ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے، ان کے شرک کی قسمیں ہیں، ہر قسم والوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنے جیسے مشرکین کے ساتھ شامل ہو کر جہنم میں جاؤ۔ قالت ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ یہ جو اچھے اور برے گروہ ہیں جس طرح انسانوں میں ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں جنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ، جنہوں نے خود کہا کہ ہمارے بعض لوگ بہت اچھے ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو نیک صالح نہیں ہیں، بد ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی، تو جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنت بھی ملے گی ان کو، اور انسانوں کو بھی جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں اپنے جیسے گروہوں پر لعنت کریں گے
کہ انہوں نے ہمیں برائی پر لگا کر آج ہمارے ساتھ یہ حشر کیا ہے، اگر ہم ان کی بات نہ مانتے تو آج اس سے بچ جاتے، تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یہ تو ہے جب تک انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ یہ جو تعلق ہے گناہ کا، شیطان دنیا میں اس کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر۔ لیکن قیامت کے دن جب اپنا حشر دیکھیں گے، اسی تعلق والوں پر لعنت کریں گے۔ یہ اس وقت ہے جب تک ابھی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کیا ہوگا، پیٹھ پیچھے ان پر لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے ایک دوسرے کو پا لیں گے، یعنی جہنم میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ پھر قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد والے ہوں گے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، یعنی ایک آدمی پہلے ایک برائی پر لگا ہے، اس نے دوسرے کو لگایا ہے، تو ان میں سے ایک پہل کرنے والا ہے، دوسرا اس کے بعد آنے والا ہے۔ مشرکین میں ایک پہلے گروہ ہے، ان کو دیکھ کر بعد والے چلے ہیں، تو ایک پہلا گروہ ہے، ایک بعد میں آنے والا ہے۔ تو یہ جو بعد میں آنے والا گروہ ہے، یہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں گے، قصوروار نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں تو زبردستی لگایا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ پہلے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج سب کے لیے 2 گنا عذاب ہے۔ اب پہلوں کے لیے کیوں 2 گنا عذاب ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو غلط راستے پر لگاتا ہے اور اس غلط راستے پر جتنے گناہ کرتا رہتا ہے، ہر گناہ کے بدلے میں اس کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح راستے پر کسی کو لگاتا ہے تو صحیح راستے پر لگانے کی وجہ سے جتنی نیکیاں وہ کرتا ہے تو ہر ایک نیکی کے بدلے میں اس کو بھی نیکی ملتی ہے۔ تو جس نے برائی پر لگایا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک تو اپنی برائی ہے، ایک دوسرے کو اس پر لگانے کی برائی اس کے کھاتے میں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے کہے گا یا اللہ ایک تو اس کے اپنی برائی کا اس کو عذاب دے، سزا دے، دوسرا اس نے جو ہمیں لگایا ہے اس پر بھی ان کو سزا دے۔ اب کہا جائے گا ان کو لکل ضعف، بعد والوں کو بھی 2 گنا عذاب ہے۔ بعد والوں کو کیوں 2 گنا عذاب ہے؟ ایک تو اس بنیاد پر کہ انہوں نے خود گناہ کیا ہے، دوسرا اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے تک اپنے پیغام پہنچایا ہے اور پیغام پہنچانے کا انتظام بھی کیا ہے۔ تو جب اس کے پاس پیغام پہنچتا تھا تو وہ اس کا اپنے کردار سے یا اپنی زبان سے اس کا انکار کرتا تھا۔ جب صحیح راستے پر نہیں آتا تھا تو کردار سے انکار کر رہا ہے یا زبان سے ان کو غلط کہتا تھا۔ تو یہ ایک مستقل گناہ ہے جس کی بنیاد پر اس کو 2 گنا عذاب مل رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ تمہیں بھی 2 گنا عذاب ملنے والا ہے اور ان کو بھی۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک جذبہ ہے، ایک اجتماعی جذبہ ہے کہ دیکھا دیکھی ہم غلط راستے پر چلتے ہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں غلط راستے پر چلتے ہیں دیکھا دیکھی، حالانکہ اللہ کا پیغام پہنچا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہنچی ہوئی ہے۔ ہم خیر اور شر میں سے شر کی طرف جلدی پھسل جاتے ہیں، خیر کی طرف ہمیں زور لگانا پڑتا ہے، تو اس زور لگانے پر بھی اجر ملتا ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا دیکھی غلط راستے پر نہیں جانا بلکہ صحیح راستے پر رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، جو داخل ہو چکے آگ میں، داخل ہو جاؤ آگ میں، کلما، جب بھی، داخلت امتن، ایک گروہ داخل ہوگا، لعنت اختہا، اس جیسا گروہ اس پر لعنت کرے گا، حتیٰ اذا ادارکوا، جہاں تک کہ جب پالیں گے ایک دوسرے کو، فیہا، جہنم میں، جمیعا، سارے کے سارے، قالت اخراہم، بعد میں آنے والے کہیں گے، لاولاہم، پہلے آنے والوں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہی لوگ ہیں، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم، ان کو دے، عذابا، ایسا عذاب، ضعفا من النار، جو دگنا ہو آگ سے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لکل ضعف،
تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔